بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، عالمہ آن لائن ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج عالمہ آن لائن ٹی وی پر میں آپ کو جن 2 نوافل کے بارے میں بتانے والی ہوں وہ انتہائی نفع بخش نوافل ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کیا اور بے حد نفع بھی پایا، اور اس کا فوری رزلٹ ان لوگوں کو حاصل ہوا ہے۔ اس لیے ان 2 نوافل کا طریقہ کار آپ سب کو بھی بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور چاہے آپ کی جو بھی مراد ہے، جو بھی خواہش ہے وہ پوری ہو، اور اگر کوئی پریشانی ہے تو اس سے آپ کو نجات مل جائے۔ جس طرح سے وظائف کی شرط ہوتی ہے کہ اس پر مکمل اعتماد ہو، اس پر باقاعدگی رکھی جائے، پورے یقین سے انہیں پڑھا جائے، تو اس کا اثر یقینی اور لازمی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی سجدے والی عبادت کرتے ہیں جیسے نماز وغیرہ، تو اس میں آپ کا مکمل دھیان ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے کسی بھی کام کو حل کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پورا دھیان آپ کے نوافل پر، آپ کی عبادت پر ہونا چاہیے۔ ساری نماز میں آپ اپنے مسئلے کو، اپنی مراد کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، جس مقصد کے لیے آپ وہ نفل ادا کر رہے ہیں، پھر تو آپ کا مسئلہ یقیناً ہر صورت میں حل ہو جائے گا، کیونکہ جس ذات کا سہارا ہم ان نوافل میں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے لے رہے ہیں، وہ ذات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ذات اقدس ہے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ گوشہ جگر رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل جنت کی مومن عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے الگ تھلگ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، انہیں بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رونق افروز ہوتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو بوسہ دیتیں۔ معزز ناظرین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں پیغام پہنچاتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد محترم سے کسی بھی بات کا ذکر فرماتی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسے ٹالتے نہیں تھے۔ تو آج جو نفل آپ کو عالمہ آن لائن ٹی وی پر بتائے جائیں گے، ان کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں، جتنی مقدار میں آپ دل لگا کر پڑھ سکتے ہیں، خواہ وہ 1 بار ہو یا 100 بار ہو، لیکن پورے دھیان، شدت قلب اور جذبات کے ساتھ پڑھیں۔ جتنی آپ سکت رکھتے ہیں، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں، اس کے مطابق پڑھیں۔ کوئی لازمی شرط نہیں ہے کہ 100 دفعہ ہی پڑھنی ہے سورہ اخلاص، صرف 1 بار صدقے دل سے پورے دھیان کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو بھی اس کا کمال اور اس کا اثر آپ کو حیران کر دے گا۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، اور نفل نماز مکمل کرنے کے بعد اس کا ثواب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی روح اقدس کو ہدیہ پہنچائیں اور ان سے عرض کریں کہ اپنے والد محترم کو ہمارا یہ پیغام پہنچائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ کام، یہ مسئلہ حل کروا دیں،
خواہ وہ کام بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کا حل ہونا لازم ہے۔ اس عمل کو آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت آسان سا عمل ہے۔ جب تک آپ کو آپ کا مطلوب حاصل نہیں ہو جاتا، جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، تب تک ان نوافل کی پابندی کریں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ ان 2 رکعت نفل کو ادا کر کے اپنی عرضی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا سکتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ کے کام کو، آپ کی مشکل کو آسان فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پورے خلوص اور دھیان کے ساتھ کریں۔ بے شک 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ 50 رکعت نفل پڑھ لیں لیکن اس میں دھیان آپ کا کسی اور طرف ہو، یا بے یقینی ہو اس عمل میں، یا پھر اس میں شک ہو، تو اس میں وہ طاقت نہیں ہوگی جو دھیان اور توجہ سے پڑھے گئے 2 رکعت نفل میں ہوگی۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو عالمہ آن لائن ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے موصول ہو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنائیں۔ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہے اور بری بات سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی اور مسئلے کے متعلق کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں، کسی شرعی مسئلے یا فقہی مسئلے کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔